السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان کے مہینے میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے ان میں سے حیض اور نفاس والی عورت بھی ہے۔ جس عورت کو حیض آ جائے رمضان کے مہینے میں یا حالت نفاس میں ہو تو ایسی عورت بھی روزہ نہیں رکھیں گی، اور بعد میں جتنے دن تک حیض کی حالت میں رہنے کی وجہ سے یا نفاس کی حالت میں رہنے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکی، اتنے دن کی روزہ بعد میں رکھے گی، قضا کرے گی۔ قضا کرنا فرض ہے، لازمی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایسے عورتوں کے لیے چھوٹ ہیں، حائضہ اور نفسا عورتوں میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آتی ہے، جب وہ حائضہ ہوتی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی اور روزہ نہیں رکھتی؟ تو یہ روزہ حالت حیض میں نہ رکھنا، نماز نہ پڑھنا، یہ نقصان دین میں سے ہے عورتوں کی۔ ایک مجمع لگا ہوا تھا، اس میں اللہ کے نبی سوال کر رہے تھے عورتوں سے، تو اس وقت اللہ کے نبی نے اس طرح سے کہا، تو اس سے پتہ چلا کہ حالت حیض میں روزہ بھی نہیں رکھے گی اور نماز بھی نہیں پڑھے گی۔ نماز تو سرے سے معاف ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہے، قضا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کننا نحیض علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم حائضہ ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے، ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم روزوں کی قضا کریں، اور ہمیں نمازوں کے قضا کرنے کے بارے میں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ تو روزوں کے قضا کا حکم اللہ کے نبی کے زمانے میں جب عورتیں حیض سے ہوتی تھی تو عورتوں کو دیا جاتا تھا، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی قضا کے بارے میں حکم دیتے تھے اور نماز کے قضا کے بارے میں حکم نہیں دیتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حائضہ عورت کو رخصت ہے، جتنے دن تک حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں رہے گی وہ روزہ نہ رکھیں، بعد میں ان کا قضا کریں، یہ فرض ہے، لازمی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم